خبروں کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی بحالی کا مشن۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اہم پیغام لے کر دوبارہ ایران پہنچ گئے۔ تہران میں کمانڈر ان چیف پاسداران انقلاب جنرل احمد وحیدی سے ملاقات کی۔ ملاقات ایرانی وزارت داخلہ کے ہیڈ کوارٹرز میں ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے بھی ملاقات کی۔ محسن نقوی کا ایک ہفتے کے دوران ایران کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ وہ 3 روزہ دورہ مکمل کر کے حال ہی میں وطن پہنچے تھے۔ گزشتہ دورے میں انہوں نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر قالیباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ایرانی ہم منصب سے ملاقاتیں کی تھیں۔ ایران اب ڈیل چاہتا ہے۔ امریکی صدر نے ایران جنگ تیزی سے ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ واشنگٹن میں تقریب سے خطاب میں کہا، ایران سے متعلق مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ تہران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں رکھنے دیں گے۔ بڑا دھچکا دینا ہوگا۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوا تو پہلا نشانہ اسرائیل ہوگا۔ سعودی عرب، قطر، UAE اور نہ صرف قطر بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کو نشانہ بنائے گا۔ End that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of have nuclear on their mind. And I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon. اگر دشمن نے دوبارہ حملے کیے تو جنگ خطے سے باہر پھیل جائے گی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا۔ بیان میں کہا، امریکہ اور اسرائیل نے اسٹریٹجک ناکامیوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ امریکہ پھر دھمکیوں کی زبان استعمال کر رہا ہے۔ ہم نے دشمن کے خلاف ابھی اسلامی انقلاب کی صلاحیتیں استعمال نہیں کی۔ ہمارے حملے ایسے مقامات تک پہنچیں گے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری طاقت میدان جنگ میں دیکھیں گے۔ ہم جنگی لوگ ہیں، خیالی بیانات اور آن لائن باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ ہم نے ایران کے معاملے پر کافی پیش رفت کی ہے۔ فوجی مہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ ایسا نہیں چاہتے۔ نائب امریکی صدر JD وینس کی وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ، کہا ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، لیکن جب تک معاہدے پر دستخط نہیں ہو جاتے یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ ایرانی یورینیم کی روس منتقلی سے متعلق کوئی معاملہ زیر غور ہے، نہ ہی کوئی منصوبہ ہے۔ States has said is number one, Iran can never have a nuclear weapon. We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal. The President of the United States has asked us to negotiate in good faith, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign, but that's not what the President wants, and I don't think it's what the Iranians want either. We have an opportunity here to reset the relationship that has existed between Iran and the United States for 47 years. On the Russia taking possession of the enriched uranium, look, these things are being discussed through negotiation. That is not currently our plan. The sense is that's not something the Iranians would be particularly excited about, and I know the President isn't particularly excited about it either. ایران اور امریکہ کی جنگ فوری روکنا ناگزیر ہو گیا۔ موجودہ بحران کے حل کے لیے مذاکرات انتہائی اہم ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے روسی ہم منصب سے ملاقات میں کہا، موجودہ عالمی صورتحال پیچیدہ اور غیر مستحکم ہے۔ چین اور روس مل کر منصفانہ اور مساوی عالمی طرز حکمرانی کا نظام تشکیل دیں۔ دی گریٹ ہال آف دی پیپل میں ملاقات اور نیوز کانفرنس کے دوران شی جن پنگ نے کہا، روس اور چین کو یک طرفہ غڈہ گردی اور تاریخ کے برعکس اقدامات کی مخالفت کرنی چاہیے۔ دنیا دوبارہ ایسے نظام کی طرف بڑھ سکتی ہے جہاں صرف طاقتور کی بات سنی جائے۔ روسی صدر نے کہا، روس اور چین کے تعلقات عالمی استحکام اور بین الاقوامی توازن برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ پیوٹن نے چینی ہم منصب شی جن پنگ کو اگلے سال روس کے دورے کی دعوت بھی دی۔ چین اور روس نے جامع اسٹریٹجک روابط کے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کر دیے۔ بیجنگ میں معاہدوں پر دستخط کی تقریب ہوئی۔ روس اور چین کے صدور بھی موجود تھے۔ دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت کی 20 یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ چینی میڈیا کا کہنا ہے چین اور روس کے درمیان توانائی کا معاہدہ طے پا گیا۔ کریملن کا کہنا ہے توانائی منصوبوں سمیت اہم معاملات پر بات ہوئی ہے۔ آبنائے ہرمز سے 24 گھنٹے میں 26 جہاز گزرے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی بحریہ نے اپنے بیان میں بتایا، ان جہازوں میں آئل ٹینکرز بردار جہاز اور دیگر تجارتی کشتیاں شامل ہیں۔ تمام جہازوں نے پاسداران کی بحریہ کے تعاون سے آبنائے ہرمز پار کیا۔ ان جہازوں کی آمد و رفت باقاعدہ اجازت لے کر اور ایرانی بحریہ کے ساتھ مکمل ہم آہنگی اور تعاون کے ذریعے ہی جاری ہے۔ امریکی سینٹ نے ایران کی ناکہ بندی ختم کرنے کی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد اسی ہفتے ایوان میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ سینٹ میں ریپبلکن ارکان نے بھی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔
صدر ٹرمپ کا جنگ سے متعلق اختیار بھی چیلنج اور جنگ کے لیے کانگریس کی منظوری لازمی قرار دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی، عالمی غذائی بحران کا خطرہ بڑھ گیا، برطانیہ نے خبردار کر دیا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا ابنائے ہرمز کی بندش سے دنیا غذائی بحران کی جانب بڑھ رہی ہے۔ ایرانی ناکہ بندی سے کروڑوں افراد بھوک کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بین الاقوامی زرعی منڈیوں میں تشویش بڑھ گئی ہے۔ بحران سے کھاد اور ایندھن کی سپلائی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ کوپر نے کھاد لے جانے والے جہازوں کی فوری آزادانہ نقل و حرکت کا مطالبہ کیا اور بین الاقوامی برادری سے دباؤ بڑھانے کی اپیل کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی پر اظہار تشویش، کہا اس تنازع کے خطے پر نہایت منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ لاہور میں سابق گورنر پنجاب مختوم احمد محمود سے ملاقات میں بلاول بھٹو نے کہا کہ عالمی معیشت اور توانائی کا شعبہ ایران امریکہ تنازع کی وجہ سے دباؤ میں ہے۔ عالمی برادری کے مفاد میں ہے جس قدر جلد ممکن ہو اس تنازع کا حل نکالا جائے۔ سابق وزیر خارجہ نے کہا ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ اس موقع پر مختوم احمد محمود نے بلاول بھٹو کو جنوبی پنجاب کے دورے کی دعوت دی، تجویز دی ملتان، بہاولپور اور رحیم یار خان میں بڑے عوامی جلسے کیے جائیں۔ کراچی میں پروٹوکول کے نام پر ٹریفک روکا گیا، شہریوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا تو اہلکار نے اسلحہ نکال لیا۔ واقعہ میٹروپول کے قریب پیش آیا، جب ٹریفک میں پھنسے شہریوں نے ہارن بجایا تو اہلکار نے اسلحہ نکال لیا۔ مزید جانتے ہیں سلمان لودھی سے۔ سلمان، بتائیے گا کہ یہ کیا واقعہ اور اس اہلکار کے خلاف کیا تحقیقات ہوئی ہے؟ دیکھیں، گزشتہ رات یہ پیش آیا تھا گورنر ہاؤس کے قریب میٹروپول کے پاس اچانک ٹریفک کو روک دیا گیا تھا۔ جب کافی دیر ہوئی تو ٹریفک میں موجود لوگوں کی جانب سے ہارن بجانا شروع کیا۔ وہ اپنا ہارن بجا کر احتجاج کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک ایس ایس یو اہلکار آیا، نہ صرف اس نے گالیاں دی بلکہ اسلحہ بھی تانا۔ لوگوں نے جب شور شرابہ کیا تو ٹریفک وہ ایس ایس یو اہلکار واپس لوٹا۔ ویڈیو سامنے آنے کے بعد ایس ایس یو حکام نے معاملے کا نوٹس لیا ہے اور ایک اس کے انکوائری کے احکامات دی گئی ہیں۔ ایس ایس یو حکام یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھی اہلکار ہیں، ان سے بھی مزید حقیقی تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں کہ اہلکار نے ایسا کیوں کیا۔ لیکن ویڈیو جو نظر آ رہی ہے اس میں شہریوں پر اسلحہ تانتے ہوئے اور اس کا رویہ اس قسم کا تھا جو پولیس حکام یہ کہتے ہیں کہ اس سے نوٹس لیا گیا اور اس کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ سلمان لودھی اپڈیٹ کرے تھے، شکریہ۔ اب آپ کو لیے چلیں گے اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس رحیم آغا خان نور خان ایئر بیس پہنچ گئے ہیں اور صدر آصف علی زرداری آصفہ بھٹو کے ہمراہ معزز مہمان کا استقبال کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ بھی اس موقع پر وہاں پر موجود ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس رحیم آغا خان نور خان ایئر بیس پر پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان کا وہ دورہ کر رہے ہیں اور اب وہ نور خان ایئر بیس پہنچ چکے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری خاتون اول آصفہ بھٹو کے ہمراہ نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کا صدر زرداری نے استقبال کیا اور انہیں خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ بھی موجود ہیں اور دیگر وفاقی ہمراہ بھی اس وقت ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کو خوش آمدید کہا، ان کو اسلام آباد میں خوش آمدید کہا گیا ہے اور صدر آصف علی زرداری نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ پرنس رحیم آغا خان نور خان ایئر بیس پر پہنچ گئے ہیں۔ بالکل، اور مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرنس رحیم آغا خان جو ہیں وہ وہاں پر پہنچے ہیں نور خان ایئر بیس پر اور ان کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے ان کا پرتپاک استقبال کیا ہے اور اس وقت وہ مصافحہ کر رہے ہیں۔ عطا اللہ تارڑ ان سے مصافحہ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ کابینہ کے جو دیگر ارکان ہیں ان سے بھی ان کی ملاقات کروائی جا رہی ہے۔ آصفہ بھٹو زرداری نے بھی ان سے مصافحہ کر کے ان سے ملاقات کی اور انہیں ان کا تعارف بھی کروایا گیا۔ اسماعیلی برادری کے یہ روحانی پیشوا ہیں پرنس رحیم آغا خان جو کہ پاکستان کے دورے پر ہیں اور ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے اور کابینہ ارکان اس وقت وہاں پر موجود ہیں، ان کا تعارف کروایا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ مصافحہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اور اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس رحیم آغا خان اسلام آباد پہنچے ہیں، نور خان ایئر بیس پر ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ صدر آصف علی زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو
जरदारी की जानिब से। बिल्कुल, इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान नूर खान एयरबेस पर पहुंच चुके हैं और सदर आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी परचम थामे बच्चों ने भी उनका इस्तकबाल किया। रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान बच्चों से भी मिले और दीगर काबीना के अरकान से मुसाफा किया। इस मौके पर वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी इस मौके पर मौजूद हैं। उनके साथ साथ खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी इस वक्त नूर खान एयरबेस पर मौजूद हैं। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा इस वक्त पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और उनकी दीगर मुलाकातें भी शेड्यूल हैं और उस हवाले से भी आपको बताएंगे। प्रिंस रहीम आगा खान नूर खान एयरबेस पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद उनकी आमद हो चुकी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया, उन्हें फूल पेश किए गए। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी भी सदर मुमलिकत के हमरा हैं और वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और दीगर आला हुकाम भी इस मौके पर मौजूद हैं। इस्माइली बरादरी की रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान की इस्लामाबाद आमद हो चुकी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सकाफती लिबास में मलबूस बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को फूल पेश किए। बिल्कुल, आपको बताते चलें कि इस्माइली बरादरी के 50वें इमाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान का ये दौरा किया है। आसिफ अली जरदारी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया है। साथ ही साथ आसिफा भुट्टो जरदारी भी उनके हमरा मौजूद थी। आपको बताते चलें कि 20 से 26 मई तक उनका ये दौरा रहेगा पाकिस्तान का, जिसके दौरान उनकी मुख्तलिफ ऑफिशियल इंगेजमेंट्स में होंगी। साथ ही साथ वो अपने जो इलाके है गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल वहां का खुसूसी दौरा करेंगे और वहां पर अपनी कम्युनिटी के अहम लोगों से मुलाकातें भी करेंगे। बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। आप देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।